99% جو لو میرج جو ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکا جس طرح بیہیویئر لڑکی کے ساتھ رکھتا ہے اور شادی کے بعد ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہوتا ہے تو وہ لڑکی وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے. بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ خواتین اور مردوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ سب کا ایک تو بہت شکریہ. مندوخیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے اور لیاقت علی خان صاحب میرے ساتھ سب لوگ ساتھ ہوں گے. اوکے فائن ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سارے لوگ ساتھ ہوں گے. ایک سیکنڈ میرے پاس ایک اور کیس ہے جو لیاقت علی خان صاحب کا ہے اور وہ ہمارے پاس لائیں. ایک عورت کی آواز ہے ایک ماں کی کہانی ہے وہ جانیں گے میری آواز سنو میں. سو ہم لیتے ہیں بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کہانی ہوگی یہ آواز ہوگی آپ کو ملوائیں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا صبح سویرے سماج کے ساتھ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک ناظرین. اور میری آواز سنو میں ایک ایسی مضبوط عورت کی میرے پاس کہانی ہے جو اپنے شاید حق کے لیے جنگ لڑنا چاہتی ہے یا وہ کیوں لڑ رہی ہے کس لیے لڑ رہی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں. لیکن یہ لڑکی یہ عورت بہت سارے امتحانات سے گزر کے آئی ہے. کیا یہ امتحان پاس کر سکے گی یا نہیں کیا ہوگا مجھے کچھ نہیں پتا. آپ کو کہانی دکھاتے ہیں. میرے ساتھ آڈینس بھی ہیں میرے مہمان بھی ہیں مندوخیل صاحب بھی ہیں اور لیاقت علی خان صاحب بھی ہیں جن کا یہ کیس ہے اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں. انتباہ اس پروگرام میں شامل تمام کردار اور واقعات حقیقت پر مبنی ہیں. کسی بھی قسم کے نقصان کی ذمہ داری پروگرام اور چینل پر عائد نہیں ہوتی. پروگرام میں شامل کچھ مواد تلخ بھی ہو سکتا ہے اس لیے 18 سال سے کم عمر بچوں کو دکھانے سے گریز کریں. کراچی شہر یوں تو روشنیوں کا شہر ہے لیکن یہاں کئی اندھیروں بھری کہانیاں زندگی سے جنگ لڑ رہی ہیں. 30 سال کی آسیہ پنجاب سے اس شہر میں اپنے اکلوتے 5 سال کے بیٹے کے مستقبل کی جنگ لڑنے آئی. شوہر کی موت کے بعد اب اسے ہی اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سوچنا تھا لیکن وہ ایک اکیلی عورت ہے. اس کا میاں اس دنیا میں نہیں. کیا یہ سب کرنا اس کے لیے آسان ہوگا؟ آسیہ کے لیے اپنے سب اپنوں سے دور بیٹے کے مستقبل کے لیے کراچی آنا کیا صحیح فیصلہ ہے؟ آسیہ نے کراچی کے علاقے گودرا چرنگی میں رہائش اختیار کی. وہ محنت مزدوری اور گھروں کا کام کرنے لگی. کبھی کبھی جب اسے کام نہیں ملتا تھا تو وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اپنی جھولی پھیلا کے بھی کھڑی ہو جاتی تھی. امید اور نا امیدی کے یہ دن اپنی ڈگر پر چل رہے تھے لیکن نہ جانے کتنی ہی نظریں اس کمزور عورت کا طواف کر رہی تھیں. آسیہ اپنے کل سے انجان بچے کے لیے بھیک مانگنے اور مزدوری کرنے میں مگن تھی. یوسف بلوچ اسی مزار پر جوس بیچا کرتا تھا جہاں آسیہ اپنی جھولی پھیلائے کھڑی ہوتی تھی. یوسف کی نظروں نے بھانپ لیا تھا کہ آسیہ ایک تنہا عورت ہے اور تنہا عورت کو اپنے بس میں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس نے 5 ماہ قبل آسیہ سے بات چیت شروع کی تھی اور اس دوران کوئی ایسی حرکت نہ کی جس سے اس کے ارادوں کی بھنک بھی آسیہ کو پڑ سکے. آگے یوسف بلوچ کی نیت میں کیا تھا وہ کیا سوچ رہا تھا وہ کیا چاہتا تھا آسیہ سے کچھ نہیں معلوم. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے اور بے بسی کی انتہا دیکھیں کہ صرف بچے کو پالنے کے لیے وہ ماں بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو گئی. لیکن آج وہ کس چیز کی بھیک مانگ رہی ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ اپنی جھولی میں کیا بھرنا چاہتی ہے آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. اس کو کیا چاہیے؟ آیا یوسف بلوچ سے اس کو کچھ چاہیے یا پھر یوسف بلوچ نے اس سے کچھ چھین لیا؟ دیکھتے ہیں. آسیہ کے وہم و گمان میں بھی یوسف کے ارادوں کی بھنک نہ تھی. وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ کراچی جیسے شہر میں مخلص لوگوں کے سہارے شاید اس سے آگے بڑھنے کا موقع مل سکے لیکن یہی اس کی بھول تھی. 14 جولائی 2012
आज यूसुफ बलोच का दिमाग खराब हो चुका है। वो ये सोच रहा है कि अब बातों से बात नहीं बनने वाली। एक औरत को वो जानता है, लेकिन वो उसकी दस्तरस में नहीं आ रही। ये सोच यूसुफ के अंदर के शैतान को जगाने लगी। उसने 3 से 4 मर्तबा आसिया को कॉल की और कहा कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, वो लेने आ जाओ। हेलो, हेलो आसिया। कौन? यार मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। जी बोले। अच्छा आसिया, मुझे तुमसे मिलना था। वो तुम्हारी कुछ तस्वीरें पड़ी थी मेरे पास, वो तुम्हें देनी थी। कौन सी तस्वीरें? मेरी कौन सी तस्वीरें तुम्हारे पास है? वो है तस्वीरें तुम्हारी, तो वो देनी थी तुम्हारे को। तुम क्लिफ्टन के पार्क पे आ जाओ। मैं नहीं मिल सकती तुमसे। तुम आ जाओ, समझा करो, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है, तुम आ जाओ। आसिया सख्त परेशान थी। कौन सी तस्वीर? वो जानना चाहती थी। उसने 3 से 4 मर्तबा यूसुफ को मना किया कि वो नहीं आ सकती, लेकिन जब उसने इसरार किया और तस्वीर देने का कहा तो वो सी व्यू पार्क पहुंच गई अपने 5 साला बेटे वलीद के हमरा। रात 8 बजे अपने बेटे के हमरा सी व्यू पार्क पहुंची और यूसुफ ने उसे कहा कि तस्वीर मेरे फ्लैट पर है जो बदर कमर्शियल पर है। आसिया अपने 5 साला बेटे को एक मजबूत सहारा समझकर यूसुफ के साथ उसके घर चल दी। यूसुफ खुश था, उसका मंसूबा कामयाब होने जा रहा था। फ्लैट पर पहुंचने के बाद यूसुफ ने उसे खाना खिलाया और उसके बेटे को भी। खाना खाने के बाद 5 साल का वलीद बेहोश हो गया और यूसुफ ने आसिया के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। आसिया ने खुद को बचाने के लिए कोशिशें शुरू की। इस मुजाहिमत पर यूसुफ ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और अपनी हवस को पूरा करने के बाद वो उसके बेटे को साथ ले जाते हुए उसे धमकी देकर गया कि अगर कहीं जाने की कोशिश की तो बच्चे को मार दूंगा। बच्चे के लिए तो आसिया ने ये कदम उठाया था, वो कैसे न हार मानती, लेकिन क्या वो हार मान लेगी? बदर कमर्शियल पर वाकई ये फ्लैट जहां आसिया को कैद में रखा गया दूसरी मंजिल पर था और बाहर से ताला लगा हुआ था। रात 10 बजे वो शख्स नीचे उतर गया और ने फैसला किया कि वो अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ेगी। उसने ग्रिल के पास पहुंचकर आवाजें लगानी शुरू कर दी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे बाहर निकालो, कोई खोलो, मुझे यहाँ से निकालो बाहर प्लीज। नीचे मौजूद एक होटल वाले ने उसकी आहो पुकार को सुन लिया और मोहल्ले वालों को इत्तला दी। पुलिस 15 पर इत्तला दी गई और पुलिस के साथ मीडिया भी वहां पहुंच गया। ग्रिल को काट कर आसिया को निकाला गया। वो मुसलसल रो रही थी कि उसे उसका बच्चा चाहिए, यूसुफ उसका बच्चा मार देगा। पुलिस ने फौरी अमल किया और 1 घंटे बाद बच्चा मोहल्ले में से ही बाजियाब हो गया। लेकिन अब आसिया इंसाफ की मुंतजिर है। यूसुफ उसे मुसलसल जान से मारने की धमकियां दे रहा है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका। कौन सुनेगा आसिया की आवाज? जी नाज़रीन, आपने कहानी सुनी। मेरी तरह यहाँ बैठी ऑडियंस की तरह मेरे साथ जो मेहमान हैं सब ने आसिया की आवाज़ सुनी है। बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन ये 5 साल का बच्चा वलीद, मैं यकीनन चाहूँगी कि इसके सामने बात ना हो। मैं इसको बाहर भिजवा देती हूँ। आप किसी को बुला लें यहाँ से, तुम साथ लेके जाओ ये, ठीक है ना? इसके साथ खेलना, मैं आपको गेम्स भी निकलवा के देती हूँ। और यहाँ पे आसिया हमारे साथ मौजूद। हुमैरा, आप इनको बाहर ले जाओ बच्चों को।
سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آسیہ کے لیے آ رہا ہے، پہلے میں چاہوں گی میں پوچھوں، پھر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو مندوخیل صاحب آپ بھی ہیں، لیاقت علی خان صاحب آپ کا کیس ہے، اور آپ بھی بتائیے گا۔ جب میں یہ کہانی سن رہی تھی آسیہ، تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آیا کہ وہ تصویریں ایسی کیا تھیں جن کے لیے تم جانے پہ مجبور ہو گئی؟ پہلے تم مجھے تصویروں کا بتاؤ، کیا تصویریں تھیں وہ؟ باجی میں پارک پہ جاتی تھی اپنے بچے کے ساتھ سیر کے لیے کبھی کبھار، تو اس نے موبائل سے تصویریں نکالی تھیں، تصویریں غلط نہیں تھیں لیکن پھر بھی وہ تصویروں کے ذریعے مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ آسیہ، وہ تصویریں یوسف بلوچ کے ساتھ تھیں یا تمہاری اکیلے تمہارے بچے کے ساتھ تھیں؟ تھی میری اکیلی، پتہ نہیں اس نے کیا کروایا، اس نے بولا ہے کہ تمہاری تصویریں ابھی میرے ساتھ بن چکی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، جو بھی اس نے کروایا ہے کہ ابھی وہ تصویریں میرے ساتھ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسی تصویریں کیسی نہیں ہیں، میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ پر یہ حقیقت ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی تصویر نہیں، کیونکہ تصویر ہو بھی سکتی تھی، اس لیے ہو سکتی تھی، ضروری نہیں کہ وہ کسی غلط انداز میں ہو۔ آپ کیونکہ ان سے بات چیت تھی، اچھی بات چیت تھی نا، 5-6 مہینے بعد آپ کی ان سے بات شروع ہوئی، تو دوستی میں بھی تو انسان تصویر کھینچ لیتا ہے۔ جی تو کبھی اس کے ساتھ سچ میں کوئی تصویر کھنچوائی؟ جی نہیں، کبھی نہیں؟ جی نہیں۔ اب وہ بندہ کہاں ہے؟ اب یوسف بلوچ کہاں ہے؟ ابھی تک وہ وہیں گھوم رہے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارا صاحب جو ہے بہت پاورفل ہے، وہ نہ میڈیا کو کچھ جانتا ہے نہ پولیس والوں کو کچھ جانتا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ 50,000 روپیہ دے کر پولیس والوں کو تو ان کا منہ بند کروا دیا۔ ابھی آپ کو کیسے پتا چلا کہ 50,000 دیے ہیں؟ یوسف نے میرے کو فون کر کے بولا ہے کہ تم ابھی یہ شہر چھوڑ دو، میڈیا والوں سے پولیس والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھو، نمبر بھی بند کر دو، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہیں وہ بند کر دیں گے۔ اور اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے پولیس والے کو 50,000 دیے ہیں، وہ خاموش رہے گی پولیس؟ جی۔ لیاقت، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیس آپ کے پاس کب آیا، کیسے آیا؟ دیکھیں، سنڈے والے دن صبح جب میں نے جیو ٹیلی ویژن کھولا تو میں نے دیکھا کہ ان کا کیس جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا تھا میڈیا کے اوپر۔ میں نے پوری، جیسے آپ نے کہانی دکھائی ہے، میں نے یہ پورا دیکھا۔ تو لاسٹ میں جب اس سے جیو کے نمائندے نے بات کی، شعیب برنی نے پوچھا بھائی آپ کہاں کی رہنے والی ہو اور کس قوم سے آپ کا تعلق ہے، تو اس نے کہا جی میں پنجاب کی رہنے والی ہوں اور میں سرائیکی ہوں۔ تو میں وہاں قریب تھا تو میں وہیں سے تھانے میں چلا گیا، میں نے کہ جا کے اس کی معلومات کرتا ہوں۔ وہاں جا کے میں ڈیوٹی افسر سے ملا تو یہ خاتون بھی موجود تھی، وہاں میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ڈیوٹی افسر نے مجھے پوری بات بتائی، پھر میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو بتایا، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے یہ جو سٹوری ہے مجھے بتائی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد پولیس اپنا کام کر رہی تھی، ایس ایچ او صاحب موجود نہیں تھے لیکن وہ فون پہ ان سے رابطے میں تھے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے جو ماتحت تھے ان کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پہ جا کے فلیٹ کا بھی چیک کریں، موقع معائنہ کریں، وہاں وٹنس کے جو بیانات ہیں وہ بھی لیں آپ، اور اس کا میڈیکل کروائیں، اور ایف آئی آر جو ہے فوراً درج کریں مبین صاحب نے۔ تو وہاں پہ پھر 2 پولیس افسر گئے، واحد خدا بخش اور رشید صاحب، انہوں نے میرے سامنے جا کے موقع معائنہ کیا۔ اس کے بعد آیا، انہوں نے ایف آئی آر درج کی، اس کا مقدمہ درج کیا گیا، ایف آئی آر نمبر 310 زیر دفعہ 376 کے تحت جو نا۔ اس کے بعد سے انہوں نے چھاپے بھی مارے مختلف جگہوں پہ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے ملزم کو، لیکن وہ ملا نہیں۔ خیر اس کے بعد ان کا میڈیکل ہو گیا، ایف آئی آر کی کاپی ہمیں دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد سے میری ان سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹریس کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے دن اس کے پھر میرے پاس فون آیا، جی یوسف بلوچ کا میرے پاس فون آیا تھا کہ میں نے تھانے میں پیسے دے دیے ہیں، پولیس والے میرا کچھ نہیں کر سکتے، تو میں ایسا ہے کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا، میں آپ کو قتل کر دوں گا، آپ یہاں سے بھی چلی جاؤ، پنجاب چلی جاؤ۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس کو انشاءاللہ سزا بھی ملے گی، یہ گرفتار بھی ہوگا۔ اس کے دوسرے دن پھر اس نے اس کو پھر دھمکیاں دی ہیں۔ اب اس وقت یہ خوف ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے، اس کا موبائل بھی کھلا ہوا ہے، اس کے موبائل پہ کالیں بھی آ رہی ہیں، تو کیا ہے، اس کو کیوں اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کم سے کم اس کو گرفتار تو کریں۔ اب سم کے ذریعے لوکیشن ٹریس ہو سکتی ہے، سی پی ایل سی ہماری اتنی ایکٹیو ہے، وہ 2 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ اس وقت بندہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو ملزم کو اریسٹ کیا جائے، آسیہ سے پہلے بات کرواتے ہیں، ملزم کو اریسٹ کیا جائے تاکہ وہ آئے یہاں پہ۔ اس کو آپ کی بات ہوئی یوسف بلوچ؟ نہیں، میری اس سے بات نہیں ہوئی۔ اچھا بات کرو۔ جی ہلو جی یوسف سے بات کرو۔ ہیلو ہیلو ہلو بولے؟ ہاں جی یوسف، آسیہ میرے ساتھ ہے۔
आप जानते हैं आसिया को? हेलो, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रहा, बोलो।